انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، رمضان المبارک میں عمومی طور پر جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ معروضات اور مختصر سے مسائل اور فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی ہمیں عطا فرمایا، یہ سب کچھ اللہ ہی کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور وہی اس کا مالک ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے، یہاں تک کہ جان ہے، سانس ہے، روح ہے، صحت ہے، مال ہے، سب کچھ جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہے۔ ہم چند دن کے ان چیزوں کے اوپر ہمارا اختیار ہے اور ہمارا تصرف ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہم سے الگ ہو جانی ہیں۔ مال خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب رہتا ہے، سخی آدمی اللہ کو بہت محبوب ہے، اور بخیل اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے خود بھی بھٹک گیا، بہک گیا، راستے سے ہٹ گیا، اور ایک بڑی جماعت کو، بڑی افرادی قوت کو اس نے اپنے ساتھ اس کام میں لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سامری جو جادوگر ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرنے والے تھے، فرمایا یا اللہ یہی تو سب سے بڑا بدبخت ہے، اصل تو یہی ہے، وہ تو باقی تو اس کے چیلے ہیں، ان چیلوں کا امیر تو یہی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور باقیوں کو قتل کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باقیوں کو چھوڑ دیں اور اس کو قتل کر دیں، یہ تو بڑا مجرم ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یہ ظالم بھی بڑا ہے اور اسی نے ہی باقیوں کو گمراہ کیا، لیکن اس کے اندر جو سخاوت والی صفت ہے، اس سخاوت والی صفت کی وجہ سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے قتل کرنے کا حکم دوں۔ اتنا بڑا جرم تھا اس بندے کا کہ اس نے پوری قوم کو گمراہی کے راستے پہ لگایا، غلط راستے پہ لگایا، باقی قوم کو قتل کرنے کا حکم، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ خود ہی مر جائے گا، اپنی موت خود۔ تو سخی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے صحابی ہم سب جانتے ہیں کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر نے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس مال کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، اور یہ تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ زکوٰۃ ان 5 بنیادی اراکین میں سے ہے جس پہ اسلام کی بنیاد ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز پڑھنا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور پھر روزے رکھنا یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا جو زکوٰۃ ہے یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے، اور 5ویں نمبر پہ حج، جب استطاعت ہو، صاحب نصاب انسان بنے تو حج ادا کرنا بھی، یہ بھی اسلام کی بنیاد۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 اراکین میں سے ہے۔ مال تجارت ہو، کیش کی صورت میں ہو، بینک بیلنس کی صورت میں ہو، کمیٹی جو آپ ادا کر چکے ہیں اس صورت میں ہو، جو تجارت کے لیے مال آپ نے خریدا، یعنی کہ اس کو میں بیچوں گا، وہ مال ہو، یہ سب کا سب جمع ہو جائے گا۔ اللہ نے 40واں حصہ آپ سے طلب کیا، یہ نہیں کہا کہ آدھا مال مجھے دے دو، آدھا اپنے پاس رکھ لو، یا ایک حصہ مجھے دے دو، 3 حصے اپنے پاس، نہیں، ایک مال کے یعنی کہ 40 روپے میں سے 1 روپے آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 39 روپے میرے، 1 روپے اللہ کا، یہ ضروری ہے، اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات سختی نہیں کرتے، بلکہ ایسے اندازہ لگا لیتے ہیں بس اتنا مال ہوگا اور اتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس یہ مال کب آیا تھا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھتے نہیں ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھتا، اس کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں ذہن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا 7.5 تولہ سونا،
اور یہ 7.5 تولہ سونا کم از کم 40 لاکھ جا کر بنتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال جمع ہو جائے، نقدی جمع ہو جائے، بیلنس ہے، گھر میں کوئی پیسے رکھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ بچوں کی شادی کے لیے پیسے انہوں نے جمع کیے ہوتے ہیں لاکھوں روپے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ضرورت کے پیسے ہیں اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے جہیز کچھ زیورات کی صورت میں جمع کرتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے تو چونکہ بیٹی کا ہے میرا تو نہیں ہے اور اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور کچھ لوگ کمیٹی دے چکے ہوتے ہیں، فرض کرے 10 لاکھ کی کمیٹی ہے اور آپ کی کمیٹی نکلے گی 1 سال کے بعد، جو آپ دے چکے ہیں یہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے، یعنی کہ 50,000 دے چکے ہیں، 10 لاکھ میں سے 9.5 لاکھ رہتا ہے تو 50,000 کو اسی مال کے اندر آپ نے جمع کرنا ہے۔ ہم لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری ہے آپ کے اوپر، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں، گھر والے بیمار ہیں، آپ نے احتیاطاً کچھ رقم جمع کی ہے، 1 2 لاکھ بھی یہ بیماری پہ لگاؤں گا، اور اسی درمیان وہ سال پورا ہو گیا تو بیماری کی رقم میں سے بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ جو سود ہے یہ مال کو کم کرتا ہے اور جو صدقہ ہے یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اور ہمارا تصور کیا ہے، ہم سود پہ پیسے دیں گے ہمارے پیسے بڑھتے رہیں گے، نہیں، یہ بڑھتے نہیں ہیں۔ ظاہری طور پر رقم گنی جاتی ہے، گنتی کے حساب سے یہ بڑھ جاتے ہیں لیکن اصل کے حساب سے یہ گھٹ جاتے ہیں۔ میں نے لاکھ دیا تھا، 1,10,000 مجھے مہینے کے بعد ملا، بڑا خوش ہوتا ہوں میں، 10,000 میرا پرافٹ آ رہا ہے، پھر میں اگلے مہینے دوسرا لاکھ بھی دے دیتا ہوں، پھر میرا 20 آ جاتا ہے، پھر اگلے مہینے 3 لاکھ دیتا ہوں، 30 آ جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریبوں کو مال دیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تم یہ سمجھتے ہو جو مال دیں گے وہ گھٹے گا، نہیں، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اس مال میں اضافہ ہوگا، اس مال میں کتنی برکت، کتنا سکون آئے گا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کافر کا واقعہ ہے ہندوستان کا، اس کو کسی نے کہا کہ تیرے گھر کو آگ لگ گئی، جو پہنچو اپنے گھر اور اپنے دکانوں کی حفاظت کرو۔ کافر، غیر مسلم، اللہ کو نہ ماننے والا، نبی کو نہ ماننے والا، وہ جواب کیا دیتا ہے؟ میں نے کسی مسلمان عالم سے سنا کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی، اس کے مال کو اللہ محفوظ کرتے، اس کے گھر کو بھی اللہ محفوظ فرماتا۔ کافر کا اتنا عقیدہ کہ میرے گھر کو کچھ نہیں ہو سکتا، میری دکان کو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر دوسرا شخص اس کے پاس پہنچا، بھائی تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، تیرے گھر کے ارد گرد آگ آ چکی ہے، تو فوراً جا اور اپنے گھر کی حفاظت کر، جو سامان ہے اس کو نکال۔ پھر وہ مطمئن کہتے نہیں میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، کافر ہو کر اتنا پختہ یقین ہے اس کا۔ پھر تیسرا بندہ اس کے پاس آیا، ابھی تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے، وہ پہنچا وہاں پہ، یار یہ سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ جب وہ وہاں پہنچا تو آگ اس کے گھر سے پیچھے رک گئی، تمام گھروں کو اور دکانوں کو اس نے آگ میں لپیٹ لیا، ایک کافر کا گھر بچ گیا۔ اس کافر سے پوچھا گیا تجھے اتنا یقین تھا کہ تیرے گھر کو آگ نہیں لگے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے میں کافر ضرور ہوں، میں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، لیکن مجھے یقین تھا جو مسلمان عالم کی بات ہے وہ سچ ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سچ ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جو زکوٰۃ دیتا رہے اپنے مال کی، اس کے گھر کے اس کو مال کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے میں مال ہر سال اپنی زکوٰۃ جو آپ لوگ زکوٰۃ بتاتے ہو اس سے بھی زیادہ نکالتا ہوں، لہٰذا میرے گھر کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا، میرے مال کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک کافر کا اتنا پختہ یقین ہے، میں اور آپ تو مسلمان ہیں، ہمارا یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم سود کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ ہماری محبت سود کی طرف کیوں ہے؟ تو میرے بھائیو کوشش کریں رمضان المبارک کے شروع ہی سے، چونکہ یہ مقدس مہینہ ہے اور یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو مال میں بے برکتی ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں، ہماری اولادوں کے خون میں رچتی بچتی رہتی ہے، پھر اور زیادہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ کوشش کریں جو مال اللہ کا ہے، اللہ کے بندوں کا ہے، غرباء کا ہے، مساکین کا ہے، ضرورت مندوں کا ہے، وہ نکالیں، اس میں آپ کا تعاون بھی ہے ان کے ساتھ اور پھر اپنے مال کی حفاظت بھی ہے۔ تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کی، ہماری جان کی اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ دین پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔